یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور قرآن مجید کو ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مجید یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آج اس امت کے لیے قرآن مجید کے ساتھ استمساک اور قرآن مجید کے ساتھ اعتصام یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں ایک نمایاں پہلو جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو وابستگی، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق، قرآن مجید سے ہمارا جو رابطہ ہونا چاہیے وہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تھا تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کی زبان پہ جاری تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے تو آپ کے سر پر قاری ضرب لگی اور خون کا ایک فوارہ جو نکلا وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر گرا تھا۔ تاشکند میں آج بھی اور استنبول کے اندر ترکی میں وہ جو اسلامی ذخائر اور نادرات نوادرات کو محفوظ کیا گیا ہے، ان میں استنبول ترکیہ کے عجائب گھر میں آج بھی قرآن مجید کا وہ نسخہ موجود ہے کہ جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے تھے، اور وہ آیت کریمہ پر خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی نسخہ ہے قرآن مجید کا جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے تھے رضی اللہ تعالی۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، آپ استنبول میں پڑھا ہوا وہ قرآن مجید جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے تھے، اس قرآن مجید کو دیکھ لیں۔ امریکہ میں جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اس نسخے کو دیکھ لیں، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، خلیجی ممالک میں، پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ کوئی بھی نسخہ لے آئیں اور حضرت عثمان غنی جس نسخے کی تلاوت کر رہے تھے اس میں آپ کو زیر زبر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ 1500 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے تو قرآن مجید کا وہی نسخہ پوری دنیا میں پڑھے جانے والے کلام مجید کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو آپ کو اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، لیکن کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے نہیں دیا۔ قرآن مجید وہ آخری اللہ کا کلام ہے اور آخری صحیفہ ہدایت ہے جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نئی آسمانی کتاب آئے گی۔ تو یہ آخری اللہ کا کلام اور آخری کتاب ہدایت جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے دیا، اور قرآن مجید میں پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا، اور اس کی حفاظت کے لیے حضور کی امت کے ان خوش نصیب لوگوں کا انتخاب کیا جن کو آج ہم اپنی زبان میں حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جسے فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کا تمام پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اس رمضان شریف کے رخصت ہونے پر ہمارا دین سے وہی تعلق، وہی ہماری نسبت مستحکم اور مضبوط ہونی چاہیے جو اس ماہ مبارک میں ہمارے دلوں میں جو رغبت تھی نیکی کی، جو نیکی کے ماحول کے ساتھ ہماری وابستگی تھی، وہ رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی برقرار رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ نسبت اور اس کی تعلیم اور تعلم سے شغف، عروج، ترقی اور کمال عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو، لوگوں کو قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں گرائے گا۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ قرآن مجید سے تعلق کی وجہ سے عروج ملے گا، ترقی ملے گی، کمال ملے گا، اور قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں آدمی گر جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن محفوظ ہے، پورے کا پورا قرآن محفوظ ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن مجید کی زیر زبر محفوظ ہے، اس کے حروف محفوظ ہیں، اسی طرح پوری کائنات میں ایک ہی ہستی اور ایک ہی شخصیت اور ایک ہی ذات گرامی ایسی ہے جن کی زندگی کی ایک ایک ادا بھی حضور کے صحابہ کرام نے اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک بات کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ جس طرح پورے کا پورا قرآن محفوظ ہے، اس میں زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اسی طرح پوری کائنات میں ایک واحد ہستی، ایک واحد شخصیت ہے جس کی پوری زندگی آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی۔ ایک صاحب قرآن اور ایک قرآن مجید۔ صاحب قرآن کون ہے؟ جن کے دل انور پر قرآن اترا ہے۔ نزل علی قلبک، بے نیاز رب نے خود قرآن میں فرمایا کہ محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا۔ تو قرآن اس ہستی پاک کے دل پر نازل ہوا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، واحد حضور کی ذات ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی پیدائش سے لے کر، جن کے میلاد سے لے کر، جن کے وصال تک آپ کی پوری حیات طیبہ آپ کو محفوظ ملے گی سیرت کی کتابوں میں۔ آپ کی اداؤں کو محفوظ کر لیا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح حضور کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجید نے اعلان کیا کہ میرے محبوب کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ کمال ہے۔ تو جب حضور کی حیات نمونہ کمال ہے، حضور کی سیرت یہ نمونہ کمال ہے، تو اس کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جیسے قرآن کے حروف محفوظ ہیں، قرآن کی زیر زبر پیش محفوظ ہے، اسی طرح مدینے والے آقا کی ایک ایک ادا بھی آج سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ میں
آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے حفاظ کرام کو منتخب کیا۔ حافظ قرآن کا کوئی معمولی مقام ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی نبی کریم علیہ السلام۔ ہر حافظ قرآن کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، ہر حافظ قرآن کے لیے یہ نوید نہیں ہے، صرف اس حافظ کے لیے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ ایسا خوش نصیب حافظ جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرے گا، اور حافظ قرآن کی شفاعت سے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ خاندان کے 10 افراد، ان میں شرط ہے حدیث شریف میں، جس میں حافظ قرآن کی اس عظمت کو بیان کیا گیا کہ خاندان کے 10 افراد کو اللہ سے بخشوائے گا، شفاعت کرے گا۔ وہاں یہ شرط ہے کہ حلال کو حلال جانا ہو، حرام کو حرام جانا ہو، جو پڑھا تھا اس پہ عمل کر کے دکھایا ہو، تو اتنا اونچا مقام ملے گا۔ خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے حق میں شفاعت کر کے انہیں بخشوا کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آ رہے ہوں گے، مرد اور عورتیں، جن کے سروں پر تاج رکھے گئے ہوں گے، تاج، اور وہ تاج نور کے ہوں گے، جیسے سورج کی کرنیں چمکتی ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ ان کے جو نور کے تاج ہوں گے ان میں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ انہیں لایا جا رہا ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت ملی کہ ان کے سروں پر نور کے تاج اور عمامے سجائے گئے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ لوگ حیرت سے گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ حفظ بچے نے کیا تھا، حفظ بیٹے نے کیا تھا، حفظ بیٹی نے کیا تھا، لیکن ماں باپ کو یہ اعزاز ملے گا، نور کے تاج سجائے جائیں گے، نور چھن چھن کے آ رہا ہوگا، شعائیں اور کرنیں نکل رہی ہوں گی، کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو حفظ کرایا تھا، آج اللہ نے میدان محشر میں انہیں عزتوں سے نوازا۔ اور پھر جس طرح تراویح میں آپ نے یہ حسین منظر دیکھا، تراویح میں حسین منظر دیکھا کہ جب حافظ قرآن اور مقری جو تلاوت کر رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کوئی زیر زبر کی بھی غلطی آتی ہے، الف اور واو کی غلطی آتی ہے، مشابہ لگتا ہے، تو پیچھے کھڑا ہوا چھوٹی عمر کا حافظ قرآن اس غلطی کو پکڑتا ہے، اس غلطی کو پکڑتا ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، منزل پڑھنے والوں کو لقمہ دیتا ہے، لقمہ دیتا ہے۔ حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی اور حفاظت کے لیے اپنے محبوب کی امت کو چن لیا، اپنی امت کو چن لیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے، توجہ دے، جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سیرت بھی محفوظ ہے، حضور کی حیات بھی محفوظ ہے، اور اس بات پر یقین کامل رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا مقام ہے قرآن کی عظمتوں کا کیا کہنا، مگر صاحب قرآن کی عزت و عظمت و وقار اور تمکنت کا بھی کیا کہنا، جن کی زندگی کی ایک ایک ادا کو سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کا بھرا مجمع ہے، تو حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی یتیم پر شفقت کی، کسی یتیم کی کفالت کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس پر شفقت کی، اس کی کفالت کی، اس کی پرورش کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔
اب اس حدیث سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ۔ ادا کیا تھی؟ حضور نے دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا تھا۔ اب جو حدیث بیان کرے گا وہ بھی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھائے گا۔ جو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حدیث سنائے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حدیث سنائے تو حضور کی ادا کی طرح ادا کر کے نہ دکھائے۔ وہ جب بھی آپ کو کوئی حدیث سنائے گا یہ تو کہے گا حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی ایک ایک ادا جو ہے وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ملے۔ کہیں آپ کو دیکھیں دنیا کا کوئی بڑی سی بڑی شخصیت آ جائے، بڑی سی بڑی کوئی ذات اور ہستی ہو، کسی کی زندگی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو صاحب قرآن کی پوری زندگی بھی محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ اس محبوب کی زندگی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ کمال بنا دیا گیا، نمونہ کمال بنا دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سونے کا انداز کیا تھا؟ حضور چلتے کیسے تھے؟ کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے؟ حضور کے گھر والوں سے معاملات کیسے تھے؟ دوستوں سے کیسے تعلقات تھے؟ دشمنوں سے کیسا رویہ تھا؟ ایک ایک ادا حضور کی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ملے گی۔ اس لیے کہ بے نیاز رب چاہتا ہے میرے بندے صاحب قرآن سے بھی جڑ جائیں اور قرآن سے بھی جڑ جائیں۔ پورا رمضان شریف گزارا تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہیں تو کیا فائدہ؟ روزے کا ایک مقصد تھا لعلکم تتقون۔ دین یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں ایسے صاحب قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں اور پھر صاحب قرآن سے جڑ کر حضور کی اداؤں پر عمل کرتے چلے جائیں۔ تو دیکھیے ذرا کہ حضور کی اداؤں کا کیا مقام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، سنتوں بھرا بیان ہوگا، سنتوں پر لیکچر ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنتیں ہیں کیا؟ یہ حضور کی ادائیں ہیں، حضور کی ادائیں ہیں، حضور کا طریقہ ہے۔ تو حضور کی اداؤں کو، حضور کے طریقے کو تو سنت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا، قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اسی طرح قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ چند مطالبات ہیں قرآن مجید کے۔ ایک تو یہ مطالبہ ہے کہ اسے منزل من اللہ مانا جائے، قرآن کی صداقت پر اور قرآن کی حقانیت پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کلام ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ایمان بالکتب، ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ پھر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک قرآن مجید کا مطالبہ یہ ہے، قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں، 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں تلاوت کا حکم دیا گیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کو کلام اللہ ماننا، منزل من اللہ ماننا، قرآن کی صداقت و حقانیت پر یقین رکھنا اور اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ میرے آقا کریم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں؟ میرے آقا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان ابن عفان اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک ڈگری وہ ہے جو آپ کو یونیورسٹی سے ملتی ہے، ایک ڈگری وہ ہے جو آپ کو کالج سے ملتی ہے۔ آپ ڈگریاں لیتے ہیں، سندیں لیتے ہیں،
آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کتنا عظیم نصاب تعلیم ہے، اس کی سند کہاں سے ملی ہے اور اس کی ڈگری کہاں سے ملی ہے؟ ڈائریکٹ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، ڈائریکٹ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ دنیا کی ڈگریاں لے لیں گے، دنیا کی سندیں لیں گے، آپ کو جاب مل جائے گی، کسی نہ کسی محکمے میں آپ ملازم ہوں گے، لیکن یہ ڈگری جس کے پاس ہوگی، یہ ڈگری حفظ قرآن، حفظ قرآن اور عمل بالقرآن، کیونکہ قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اس کی عملی زندگی میں قرآن کی تعلیم پر عمل نظر آئے، تو ایسا شخص، اس کو جو ڈگری ملی ہے وہ ڈگری کتنی عظیم ہے، کوئی دنیا کی ڈگری اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حافظ قرآن، جس نے قرآن کے حفظ کی سعادت حاصل کی اور اس پر عمل کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، عمل کر کے دکھایا، جب جنت میں جائے گا تو بے نیاز رب فرمائے گا اے قرآن کے حافظ، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، جنت کے مدارج ہیں، یہ طے کرتا چلا جا اور اوپر چڑھتا چلا جا، جہاں تیرے قرآن کی منزل ختم ہوگی تیرا وہی ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید، یہ وہ ڈگری ہے، حفظ قرآن۔ حفظ قرآن وہ ہے ماں باپ کے سر میں نور کا تاج، ماں باپ کے سروں پر نور کے امامے، نور چھن چھن کے آ رہا ہوگا۔ حافظ قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، لیکن کتنی پیاری حدیث ہے میرے آقا کی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اس طرح نہیں پڑھنا جس طرح تراویح میں تیز تیز پڑھتا تھا۔ قرآن مجید جب پڑھنا شروع کرے گا حافظ قرآن تو رب ذوالجلال فرمائیں گے ورتل کما ترتل فی الدنیا، ایسے قرآن پڑھتا جا جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، جہاں تیری قرآن مجید کی منزل ختم ہوگی جنت میں تیرے ٹھہرنے کی جگہ بھی رب نے وہی مقرر کی۔ یہ حافظ قرآن کا یہ مقام، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ وہ خوش نصیب جن کو حفظ قرآن کی سعادت ملی۔ آپ خوش نصیب ہیں دن میں روزے رکھے، رات کو تراویح میں قرآن سنا۔ یہ قرآن سننا تراویح میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف ہے، یہ دونوں رمضان کی ہی دو عبادتیں ہیں، دن کو روزہ ہے، رات کی تراویح۔ ذرا غور سے سنی حدیث شریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان، الصوم والقرآن یشفعان، فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ بدقسمتی سے اس قرآن کو ہم نے عدالت میں قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا، عدالت میں قسمیں کھا رہے ہیں، جیب میں چھوٹا سا قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی فیس ادا کریں آپ، جیسی مرضی قسم دلوا دیں۔ سودا بیچنے کے لیے قرآن کی قسم، سودا بیچنے کے لیے، چار آنے کمانے کے لیے قرآن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ جہیز میں جیسے قرآن دیا جاتا تھا ویسے پڑا ہوا ہے، اسی طرح شنیل کے ویلوٹ کے اس غلاف کے اندر قرآن ملفوف ہے، جیسے دیا تھا بیٹی کو جہیز میں۔ گھر سے رخصت کرتے وقت سر کے اوپر قرآن اٹھا کے چلتے ہیں، بیٹی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، لیکن اسے پڑھے گا کون؟ اسے پڑھے گا کون؟ جس قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے نور ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس میں تمہارے لیے رحمت ہے۔ لہذا امت سے بدقسمتی سے دو چیزیں رخصت ہوتی چلی جا رہی، دو چیزیں ہمارے گھروں سے بھی رخصت ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں سے بھی دو چیزیں تیزی سے ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن، ایک نماز ایک قرآن، ایک نماز ایک قرآن۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ایسا سے زیاں جاتا رہا۔ اگر رمضان شریف آیا ہے تو پھر مزہ تب ہے کہ جب رمضان شریف رخصت ہو رہا ہو تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہو۔ لعلکم تتقون، اگر تقوی حاصل نہیں ہوا تو پھر کیا ہے، پھر رمضان شریف سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اس لیے آئیے ہم عزم کریں اور عزم بالجزم کریں
کہ اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنا ہے، سنوارنا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، اسے چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، آخرت کی منزلوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ایسی زندگی کا انتخاب کریں جس زندگی پر چل کر وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا۔ اس کے لیے وابستہ ہونا پڑے گا ایک قرآن سے اور ایک صاحب قرآن سے وابستہ۔ اب جس ہستی پاک کے دل انور پر قرآن اترا، جن کے دل پر قرآن اترا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو حضور گلی میں کھڑے ہیں، حضور کا ایک غلام ابو موسیٰ اشعری وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حضور گزر رہے تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، حضور ان کے مکان کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے نبی کریم علیہ السلام گلی میں کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ قرآن مجید بہت اللہ کا انعام ہے، اسے پڑھنا سنت۔ قرآن مجید کو پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھنا فرض کیا ہے؟ سنت۔ قرآن مجید کو پڑھنا سنت، غور سے سنیے، پڑھنا سنت۔ تراویح میں قاری قرآن پڑھ رہا ہے، سنت۔ جو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ سن رہا ہے، وہ فرض۔ قرآن مجید کی پڑھنا سنت اور سننا تو سننے کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں، ہم نے تو 4 آنے کا سودا بھی، اللہ کی قسم ہے اتنے کا میں لے کے آیا۔ عدالت میں قسمیں کھانے کے لیے جیب میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو عمل کے لیے آیا تھا۔ لہذا قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور پھر قرآن کا آخری مطالبہ یہ ہے جو پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر نے بڑی مہم چلائی تھی کہ قرآن مجید کی اگر تلاوت کی جائے تو ثواب نہیں ملتا، ثواب تب ملتا ہے جب سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو میں تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہوا ہے نا قرآن میں 21ویں پارے کی پہلی آیت اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کیجیے۔ تو تلاوت اتنا عمل ہے، تو حضور کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ آپ کو بہکاتے اور پھسلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا نا، الف لام میم، اس کو الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں، میم پہ پڑھنے پہ 10 نیکیاں۔ کہتے ہیں مانا نہ آتا ہو تو پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ایمان سے بتاؤ اتنے بڑے ہزاروں کے اجتماع میں کون ہے جس کو الف لام میم کا معنی آتا ہے؟ 27 حروف مقطعات ہیں قرآن میں، 27 حروف مقطعات، ان کا کسی کا معنی بھی نہیں آتا، لیکن یہ پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ حضور نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الگ الگ ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا تلاوت کا الگ مرتبہ و مقام ہے، اور سمجھ کر پڑھنے والے کی زندگی بدلتی ہے، سمجھ کر پڑھنے والے کی زندگی بدلتی ہے۔ تو یہ رمضان شریف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا۔ اسی لیے تراویح میں قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مسلمان رات کا کچھ حصہ قرآن مجید کی معیت میں گزاریں، قرآن کے ساتھ گزاریں۔ دن کو روزہ رکھا تھا، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن جب سنتے ہیں تو قرآن کا نور دلوں میں اترتا ہے، قرآن کا نور دلوں میں اترتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی قرآن شریف جب پڑھتا ہے اس کو معنی نہیں آتا لیکن وہ جھومتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جھومتا ہے۔ یہ اس کے لاہوتی کلام ہونے کی دلیل ہے، لاہوتی کلام ہونے کی دلیل ہے۔
تو آج کے بیان جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سیرت بھی محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، لہذا نہ قرآن کے بغیر گزارا ہے نہ صاحب قرآن کے بغیر گزارا۔ سارے جمعے کے بیان کا خلاصہ یہ، نہ قرآن کے بغیر گزارا نہ صاحب قرآن کے بغیر۔ روزانہ گھر میں قرآن کھلے، روزانہ گھر میں نماز کے لیے مصلی بچھے۔ کیسے وقت تھے گھروں میں قرآن کھلتے تھے، مصلی بچھتے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں نمازیں پڑھتی تھیں۔ اب ہمارے گھروں سے نماز بھی رخصت ہو گئی، قرآن بھی رخصت ہو گیا۔ آؤ رمضان شریف کی نورانی گھڑیوں میں رب سے دعا مانگیں کہ بے نیاز رب ہمارے گھروں میں دو نعمتیں آ جائیں، دو نعمتیں آ جائیں، ایک ہمارے گھر میں نماز آ جائے، ایک ہمارے گھر میں قرآن آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت اور نماز کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب دیا جائے گا وہ نماز ہے، نماز۔ بلکہ اس پر میں بیان ختم کرتا ہوں۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم۔ جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ تم سے ہوا تم جہنم میں پہنچ گئے، کس عمل نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، کس عمل کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ سنیے اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین۔ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں پھینکے گئے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے جیسے ہی اذان میں آواز آئے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ مومن کی شان یہ ہے، پھر دنیا کے سارے کام بس ایک ہی کام کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، مسجد کی 5 وقت کی حاضری دینی ہے، مسجد کی 5 وقت کی حاضری۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، مسجد میں آئے اسے سکون مل جائے، مسجد میں آئے اسے سرور آ جائے، مسجد میں آئے اسے راحت مل جائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ قرآن کہتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں کے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ باقی ساری باتیں رسمیں ہیں، باقی ساری باتیں رسمیں ہیں، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے ہم بچیں، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خود پکے نمازی بنیں، بیٹے بیٹیوں کو پکے نمازی بنائیں، دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ دنیا تو یہیں چھوڑ جائیں گے بھائی، یہ دنیا یہیں چھوڑ جائیں گے، ساتھ لے کے کوئی نہیں گیا۔ یہ نماز تیرے ساتھ جائے گی، یہ روزہ تیرے ساتھ جائے گا، یہ فاستبقوا الخیرات، جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ تمہارے ساتھ آخرت میں ساتھ ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، نیک اعمال ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لیکن دنیا جو کمائیں بنائیں گے وہ تو آپ کی اولاد کے کام آئے گی، وہ تو ہمارا۔ آؤ دنیا کماؤ بناؤ مگر آخرت کی بھی فکر کرو، آخرت بھی فکر کرو۔ لوگ کہتے ہیں آج جمعۃ الوداع ہے، آج جمعۃ الوداع ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، خدا جانے کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے۔ کتنے لوگ تھے، دیکھیے کتنے آپ کے جو دوست رشتہ دار عزیز و اقارب پچھلے سال جمعۃ الوداع میں تھے، آج قبر میں ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے دوست، میرے کئی دوست، میرے کئی تعلق والے پچھلے سال ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، آج اپنی قبروں میں پڑھیں، کہتے جمعۃ الوداع ہے۔ میں نے کہا کس کس کے لیے یہ آخری ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے رغبت الی اللہ، فکر آخرت، یہ مومن کی زندگی کی معراج ہے۔ توفیق مانگتے ہیں عمل کی، عمل کے بغیر کچھ نہیں،
عمل کے بغیر کچھ نہیں، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ آؤ 4 دن کی زندگی ہے، اپنی عملی زندگی بہتر بنا لیں۔ وآخر دعوانا